آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ اس کو گرفتار کروائیں؟ مجھے لگتا ہے اس سے خائف ہوتی ہے، ڈر نہیں لگتا آفریدی صاحب؟ بتا دیجئے گا۔ وہیں پر کوئی رپورٹر ہوتا نا، وہ سوال کرتا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب، آپ کے ساتھ ایک کنوکٹ تھا، آپ نے حویلیاں جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کی، آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ اس کو گرفتار کروائیں؟ ویسے نیکسٹ ٹائم موقع ملے تو آپ کو صحافیوں کو بلایا، مجھے نہیں بلایا انہوں نے۔ اچھا، وہ شاید خائف ہے مجھ سے، نیکسٹ ٹائم آپ کو لے کے جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ ڈر نہیں لگتا آفریدی صاحب؟ بتا دیجئے گا۔ دیکھیں نا، گیلانی فیملی جو ہے وہ ملتان میں الیکشن جیتے، باقی پورے ملک میں یعنی پیپلز پارٹی کو بدترین شکست ہوئی، لیکن وہ جیتے تو اس کو یعنی پاکستان تحریک انصاف تسلیم نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں جی کہ ہماری جیتی ہوئی نشستیں چھین کر گیلانی فیملی کو دی گئی۔ اب وہاں پر قاسم گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں پر یہ ہار گئے ہیں، تو ہارنے والے دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، کئی دفعہ سچا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ جھوٹا ہوتا ہے۔ بہرحال جی، ایک ہی یونیک فورم ہے جہاں پر اگر دھاندلی ہوئی ہے، بے ضابطگی ہوئی ہے، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، نتائج کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ الیکشن ٹریبیونل ہے۔ تو جائیں وہاں پر ٹریبیونلز کے اندر اپنے جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ ایکسرسائز کریں، یہی طریقہ کار ہے، یہی وے فارورڈ ہے۔ اور اگر نہیں کرنا، خالی سیاسی بیانات سے کیا دھاندلی کے اوپر آپ پردہ چاک کر سکتی ہیں؟ جواب ہے نہیں، وہ تو پھر ون سائیڈڈ سٹوری ہوگی نا۔ بات تو یہ ہے کہ دونوں اطراف کے وکلا بیٹھیں اور وہاں پر ایک ٹریبیونل کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جس کے حق میں ہو۔ لیکن ابھی تو وقت بھی کم گزرا ہے، ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، ووٹس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ واقعی جو یہ الزامات عائد کر رہے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جی، بالکل ریگنگ نہیں ہونی چاہیے۔ رہا سوال ہری پور کے الیکشن کا، جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی تو وہ ٹھیک کی ہے نا۔ عمران احمد نیازی جو ہیں، دیکھیں سزا یافتہ مجرم ہیں، وہ جیل کے اندر قید ہیں، نااہل ہو چکے ہیں۔ جب لیڈر نااہل ہو گیا تو عمر ایوب نااہل ہیں، تو ان کی بیگم نے کہاں سے الیکشن جیتنا تھا؟ دیکھیں نا، عمر ایوب جو ہیں وہ کنوکٹ ہے، وہ قانون کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کر رہے، وہ پیش نہیں کر رہے، دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ان کو جناب وہ ان کو شرم نہیں آتی۔ بھائی آپ کنوکٹ ہیں، آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں، وہاں پر نہیں پیش ہونا، دھاندلی ہوگی جی، دھاندلی ہوگی، دھاندلی ہوگی۔ بھئی آپ قانون کا احترام آپ کریں گے تو پھر آپ قانون کی بات کریں۔ اگر قانون کا احترام آپ نے کرنا نہیں تو آپ کے منہ سے قانون اور آئین کی بات کرتے ہوئے آپ ججتے ہی نہیں ہیں۔ عمر ایوب کہاں سے جج سکتا ہے جی؟ آپ بتائیں مجھے۔ آپ اس کو 2 عدالتوں نے 10 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے، بٹ کوئی اتنی شرم ہو کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہوں، سرنڈر کر رہے ہوں، ٹائم گزر چکا ہے، ٹائم پار ہو چکا ہے، جیل جائے نا آپ۔ اچھا، یہ بات آپ روزانہ دہرا رہے ہیں، پولیس موجود ہے پاکستان کے اندر، آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، تو اسپیشل ایک سہیل آفریدی کی حکمرانی ہے، منسٹر جو ہے وہ کوارڈینیٹر سہیل آفریدی کی حکمرانی ہے، سہیل آفریدی کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں آئین اور قانون کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، آج بات کر رہے تھے نا آئین اور قانون کی، وہیں پر کوئی رپورٹر ہوتا نا، وہ سوال کرتا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب، آپ کے ساتھ ایک کنوکٹ تھا، آپ نے حویلیاں جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کی، آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ اس کو گرفتار کروائیں؟ ویسے نیکسٹ ٹائم موقع ملے تو آپ کو صحافیوں کو بلایا، مجھے نہیں بلایا انہوں نے۔ اچھا، وہ شاید خائف ہے مجھ سے، نیکسٹ ٹائم آپ کو لے کے جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ ڈر نہیں لگتا آفریدی صاحب؟ بتا دیجئے گا۔